محمد نبینا بنور ہے۔ کبھی بھی تیز لہجے کے اندر اپنی بیوی سے برا بھلا مت کہو، کبھی بھی تیز لہجے میں اپنے بیوی کو برا بھلا مت کہو تو نے فلاں کام غلط کیا۔ بیوی خاوند کو برا بھلا نہ کہے تو نے یہ کام غلط کیا، بلکہ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ تعریفوں سے دل خوش ہوتا ہے اور طعنہ تشنی سے دل خراب ہو جاتا ہے، دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، طعنہ تشنی سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ شوہر یہ کہے مجھے آپ سے محبت ہے، بیوی کہے مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جب محبت کا پیغام دیں گے، محبت کا پیغام دیں گے تو محبتیں وجود میں آئے گی۔ ایک دوسرے کے لیے زبان کے اندر مٹھاس بھر دیں گے، ایک دوسروں کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے، نظروں کو محبت سے بھر دیں گے، تمہارے گھروں میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایک دوسرے پر طنز نہ کرو، ایک دوسرے پر بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، طعنہ والی صفت اپنے آپ سے نکال دو، حسد والی صفت اپنے آپ سے نکال دو، بہت ہی بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے، کھانا بہت پسند آیا۔ پیر صاحب نے اپنے پیر بھائی سے کہا، اپنے مرید سے کہا اپنی بیگم کو بلاؤ۔ بیگم آ گئی، کہنے لگے بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت مزیدار تھا، بس شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تو اس عورت نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ عورت کہنے لگی آپ کے مرید کے ساتھ 30 سال سے میں اس کے ساتھ میں ہوں، لیکن زندگی میں کبھی بھی ایک بار اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ میرے نوجوانوں میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، اپنے گھروں کی اگر معاشرت کو نبی کی معاشرت کے مطابق بنانا ہے، اپنے گھروں کے اخلاق کو نبی کے اخلاق کے مطابق بنانا ہے، اپنے گھر کے نمونے کو نبی کے گھر کے نمونے کے مطابق بنانا ہے، تو ہمیں نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، نبی کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، نبی کے کریکٹر کو اپنانا پڑے گا۔ ایک دوسروں کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ پوچھا ام سلمہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ام سلمہ نے بہت ہی ندامت، بہت ہی افسوس کے ساتھ، بہت ہی دکھی کے ہو کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس سرکہ پڑا ہوا ہے۔ سرکہ جس کو وینیگر کہا جاتا ہے، سرکہ ایسی چیز ہے جس کا ایک قطرہ زبان پر رکھو زبان جل جائے گی، انسان نہیں کھا سکتا۔ ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ سرکہ بھلا کوئی کھانے کی چیز ہے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عاجزی اور بڑی دکھی ہو کر بولی یا رسول اللہ، گھر میں تو بس سرکہ پڑا ہوا ہے، کوئی اور ہوتا تو کہتا سرکہ بھی ہے اور کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، تجھے بھلا اتنا ہی پتہ تھا سرکہ کھانے کا نہیں ہے۔ لیکن راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو دیکھو۔ فرمانے لگے واہ ام سلمہ، واہ واہ، سرکہ جیسا سالن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ آپ ذرا تجربہ کریے، وینیگر کو استعمال کر کے دیکھیے، آپ زبان پر نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو پی نہیں سکتے، لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، سرکہ جیسا سالن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ذرا دیکھیں اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو شرمندگی کا احساس کمتری سے نکالا،
اپنی بیوی کو شرمندگی کے احساس کمتری سے نکالا کہ گھبرانے کی بات نہیں، صدقہ بہت بہترین سالن ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ بیوی سے فرمایا جو میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، ہم نبی کے اخلاق کو سیکھنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں، زبان کا صحیح استعمال کریں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے میٹھا بول بولے، بیوی اپنے شوہر کے لیے میٹھا بول بولے۔ کرواہٹ آ گئی لیکن درگزر کر جاؤ۔ اگر بیوی کی طرف سے کرواہٹ آ گئی، شوہر کو صبر کرنا چاہیے۔ شوہر کی طرف سے کرواہٹ آ گئی تو بیوی کو صبر کر لینا چاہیے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب دونوں ساتھ چلتے ہیں تو انسان کی زندگی کی نیا آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اگر ایک پہیہ رک جائے گا، ایک پہیہ خراب ہو جائے گا، ایک پہیہ اگر خراب ہو جائے گا تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ اس لیے ہم زندگی کی گاڑی کو، زندگی کی نیا کو آگے پار لگانا ہے، آگے چلانا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ پیش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں۔ اگر کرواہٹ کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، تانا تشنی کو ختم کریں، تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو اور اللہ تمہارے دلوں کو محبت میں بھر دے گا۔ اپنے گھروں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نمونے پر اگر لانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھروں میں لانا ہے تو نبوت والے اخلاق سے گھر آباد ہو جائیں گے۔